اللهم رب شهر رمضان رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه الرسول النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس، ہر انسان یہ دیکھے، اس بات کے اوپر غور کرے، اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے اس نے کیا ذخیرہ کیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس کے بعد پھر تقوی الہی کی وصیت کی تکرار ہوتی ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے کہ جو تم انجام دیتے ہو. عزیزان محترم، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ کی شہادت کے ایام ہیں. شب-ہائے قدر کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب انسان کاتب تقدیر سے اپنی تقدیر لکھواتا ہے. اب یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ کاتب تقدیر کو کیا لکھنے کے لیے بھیجے. ظاہر سی بات ہے، انسان جو عمل انجام دیتا ہے کاتب انہی کو لکھتا ہے. لہٰذا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان مولا کائنات سے توسل کے ذریعے سے اپنی بہترین تقدیر لکھوا سکتا ہے. عزیزان محترم، شب قدر وہ شب ہے کہ جہاں پر کہ جس میں ایک طرف قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں ایک قرآن ہے
جو صاعد ہو رہا ہے، جو اس زمین سے عرش الہی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک قرآن ناطق ہے جو نازل ہو رہا ہے، اور ایک قرآن صامت ہے کہ جو صاعد ہو رہا ہے، جو صعود کر رہا ہے، جو عروج کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ عزیزو، اس قرآن ناطق اور قرآن ناطق میں ایسا رابطہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت، میری عطرت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لن یفترقا، یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ان کے درمیان کبھی بھی افتراق نہیں ہو سکتا۔ اور شاید اسی بات کو سمجھانے کے لیے امام علی علیہ السلام جب اس دنیا میں آتے ہیں تو تلاوت قرآن کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، اور اس طرف جب امام حسین کی شہادت ہوتی ہے تو نیزے کے اوپر تلاوت کر کے بتاتے ہیں کہ حسین میں اور قرآن میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، صاحب امر کے پاس آتے ہیں، اور انسانوں کی تمام تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور ہمارے سارے اعمال ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے کل کے لیے کیا آمادہ کیا ہے۔ یہ مغفرتوں کی رات ہے، یہ رحمتوں کی راتیں ہیں، یہ شب قدر۔ یہاں پر خدا کی عظیم نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ خدا سے چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے انسان کو، بلکہ ارادہ بڑا ہونا چاہیے، بڑی بڑی جھولیاں لے کر کے خدا کی بارگاہ میں جائیں کہ خدایا ان جھولیوں کو بھر دے، اس لیے کہ خدا کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اگر اس کے پاس چھوٹی حاجت لے کر کے جائیں گے تو شاید اس کی توہین ہو۔ نادر شاہ کے زمانے میں ایک بچہ تھا جو راستے میں کھڑا ہوا تھا، نادر شاہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے کہا اس بچے سے کہ راستہ دے دو، تو اس نے کہا کہ میں اس طرح تو راستہ نہیں دوں گا، مجھے تو کچھ چاہیے۔ تو نادر شاہ کہتا ہے کہ بتاؤ تجھے کیا چاہیے، کہ جو تو چاہے وہ دے دے۔ تو نادر شاہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ آگے کرو، میں تمہارے ہاتھوں کو اشرفیوں سے بھر دوں گا۔ تو بچہ کہتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ جب میں ان اشرفیوں کو لے کر کے اپنے گھر جاؤں گا اور اپنی ماں سے بتاؤں گا کہ یہ اشرفیاں مجھے نادر شاہ نے دی ہیں، تو وہ یقین نہیں کرے گی کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اتنی کم اشرفیاں دی ہیں۔ کہا پھر کہ میرے دامن کو اشرفیوں سے بھر دو۔ یہ ہے بلند ہمتی۔ تم خدا کے سامنے اگر چھوٹی چیزیں لے کر کے جائیں گے تو شاید خدا کی شان میں گستاخی ہو۔ بڑی بڑی آرزویں لے کر کے جائیں، بڑی بڑی جھولیاں لے کر کے جائیں، اللہم انی اسألک من بہائک بابہا ہو، اس کی تمام نعمتوں کا تلاش کرے۔ اللہم انی اسألک من کلماتک کلہا، یعنی جتنی بھی کلمات ہیں خدا کی، جتنی بھی خیرات ہیں خدا کی، جتنی بھی بہائیں، جتنی بھی نعمتیں، سب کا سوال کریں۔ خدا چھوٹی نعمتوں کے اوپر راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ خدا جتنی تیری عظمتیں ہیں، جتنی تیری برکتیں ہیں، وہ سب ہمارے اوپر نازل فرمائے اس شب میں، اس لیے کہ شب تقدیروں کو لکھے جانے کی دن ہے، لکھے جانے کی شب ہے۔ لیکن عزیزو، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان مراقبت کرے، اپنی محافظت کرے، اپنے اعمال کے اوپر نظر کرے کہ ہم کیسے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم کو علی سے متمسک ہونا ہے، لہٰذا ہمارے اندر اور وہ چیز پائی جانی چاہیے کہ جس سے ہم علی سے سنخیت پیدا کر سکیں، اس لیے کہ علی حق کے ساتھ ہے، تو جو ناحق ہوگا وہ علی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ عزیزو،
اپنا حساب انسان کو کرنا چاہیے، وَلْتَنْظُرْ، دے کے اپنا محاسبہ کرے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 174 ہے۔ ہو سکتا ہے بعض نسخوں کے لحاظ سے ایک آدھ رقم آگے پیچھے ہو جائے، لیکن جو عام طور سے ترتیب ہے اس کے مطابق 174واں خطبہ، اس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الغافلون غیر المغفول عنہم، وہ افراد کہ جو غافل ہو، لیکن یاد رکھو کہ خدا تم سے غافل نہیں ہے، خدا شاہد ہے تمہارے اعمال کا۔ غفلت انسان کو بربادی کے کنارے تک پہنچا دیتی ہے، جہنم میں لے جاتی ہے انسان کو غفلت۔ اور اس کے بعد ایک دم سے جب اٹھتا ہے غفلت کی نیند سے تو دیکھتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ وَالنَّاسُ نِيَامٌ إِذَا مَاتُوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں غفلت کی نیند میں، جب مریں گے تو اس وقت وہ غفلت سے جاگیں گے، پھر دیکھیں گے کہ فرصت گزر چکی ہے، وقت تمام ہو چکا ہے، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ ایھا الغافلون غیر المغفول عنہم، اے وہ لوگوں کہ جو غافل ہو، لیکن یاد رکھو خدا تم سے غافل نہیں ہے، خدا تم سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالتَّارِكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ، اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو ترک کر دیا، لیکن الماخوذ منہم، تم سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ حساب کتاب لینے والا ہے، اللہ شاہد ہے، جو حساب کتاب کرنے والا ہے وہی شاہد ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تنہائیوں میں اللہ کی معصیت سے پرہیز کرو، اس لیے کہ تم تنہائی میں کس سے چھپنا چاہتے ہو؟ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے والدین سے، کس سے تم چھپنا چاہتے ہو؟ یہ لوگ تو حساب کتاب کرنے والے نہیں ہیں، جو حساب کتاب کرنے والا ہے وہ شاہد ہے، وہ حاضر ہے، وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی شان۔ لہٰذا اپنا حساب کرو، ایسا نہیں ہے کہ اگر تم بھول جاؤ گے تو خدا بھی بھول جائے گا، وہاں پر ذرے ذرے کا حساب ہونے والا ہے۔ لیکن ہاں بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کو قیامت کے حساب و کتاب سے باز رکھیں گے، اور وہاں اس کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب۔ قرآن مجید میں متعدد مرتبہ متعدد جگہوں پر استعمال ہوا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ روایت ہے امام سجاد علیہ السلام سے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، امام فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب لوگوں کو محشور کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب کا وقت ہوگا تو بعض لوگوں کو پر دے دیے جائیں گے، ان کے بالوں پر آ جائیں گے اور وہ پرواز کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، وہاں کی نعمتوں سے متنعم ہوں گے، وہاں پر جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، جس نعمت سے چاہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو جب ان کی یہ حالت ہوگی تو فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کہتے ہیں، وہ پوچھیں گے فرشتے کہ کیا تم نے حساب کتاب کو دیکھا؟ کیا تمہارا حساب کتاب لیا گیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ حساب کتاب کہاں ہو رہا تھا، ہم نے کوئی حساب کتاب نہیں دیکھا۔ وہ کہیں گے کیا تم نے پل صراط کو دیکھا؟ کہا کہ ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ پل صراط کہاں تھا، ہم تو پرواز کرتے ہوئے جنت میں آ گئے۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے سوال کریں گے، وہ تمہارا حساب کتاب ہوا، تم نے پل صراط کو دیکھا، تم نے جہنم کو دیکھا؟ تو کہیں گے ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اس کے بعد وہ پوچھیں گے کہ تم کس نبی کی امت سے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔
تو فرشتے کہیں گے کہ ہم تم کو خدا کی قسم دیتے ہیں، تم کو قسم دے کر کے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تم اس دنیا میں تم نے کون سے ایسے اعمال انجام دیے کہ جس کی وجہ سے تم کو یہ نعمت حاصل ہوئی، تم کو خدا کی طرف سے یہ انعام حاصل ہوا کہ تم بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو گئے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں 2 اعمال انجام دیا کرتے تھے، 2 اعمال انجام دیا کرتے تھے۔ کہا وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو وہ کہیں گے ایک یہ کہ ہم خلوتوں میں خدا سے ڈرا کرتے تھے، اللہ اکبر، اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، جو شاہد ہے وہی حاکم ہے، جو دیکھ رہا ہے وہی حاکم ہے۔ مولا کائنات جس کی عزاداری منانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات نے اٹھ کر کے کوئی سوال کیا تو رسول اکرم نے مولا کائنات کے چہرے کے اوپر دیکھا اور ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ فرمایا کہ اے علی میں تمہارے چہرے کو دیکھ کر کے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب تمہاری ریش مبارک کو تمہارے سر کے خون سے رنگین کر دیا جائے گا۔ تو امام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اس وقت میں خیر پر ہوں گا؟ اللہ اکبر، یہ علی ہیں جو سوال کر رہے ہیں۔ جب معاویہ نے امام کے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم علی کے فضائل بیان کرو، تو ایک مرتبہ وہ صحابی کہتا ہے کہ تم مجھے امان دو تو میں علی کے فضائل بیان کروں گا، کہ ہاں تجھ کو امان ہے۔ ایک مرتبہ اس نے تلوار نکالی، زمین پر گاڑ دی اور ٹیک لگا کر کے کہتا ہے کہ میں نے رات کی تاریکی میں علی کو دیکھا ہے، جب سب لوگ سو جاتے ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ علی اس طرح محراب عبادت میں کروٹیں بدلتا ہے، اس طرح تڑپتا ہے کہ جیسے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے، اور آواز دیتا ہے کہ آہ من قلت الزاد، علی کے پاس زاد راہ بہت کم ہے، وطول الطریق، اور وہ راستہ جو علی کو طے کرنا ہے وہ بہت لمبا ہے، بہت طولانی ہے، وعظیم المورد، اور جہاں پر علی کو وارد ہونا ہے، جس خدا کے سامنے علی کو وارد ہونا ہے وہ بہت عظیم ہے۔ جب علی کی یہ فکر ہے تو علی کے چاہنے والوں کی کیا فکر ہونا چاہیے، ان کو اپنے اعمال کے بارے میں کس طریقے سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ در واقع اگر غور کریں تو یہ آیت علی کے چاہنے والوں سے مخاطب ہے، اس لیے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ یا علی حبک تقوی و ایمان، اے علی تمہاری محبت ایمان و تقوی ہے۔ تو یہاں پر جو صاحبان ایمان کا ذکر ہے، جو صاحبان تقوی کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو علی کے ساتھ ہیں، جو علی کے ماننے والے ہیں، جو علی کی محبت رکھنے والے ہیں۔ تو علی کے چاہنے والوں سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے علی والو، اے صاحبان ایمان، تم تقوی الہی اختیار کرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ عزیزو، بڑا سخت مرحلہ ہے، لیکن خداوند عالم کی رحمتیں بے کراں ہیں، اس کی نعمتیں عظیم ہیں، اس کی انہی نعمتوں کا واسطہ دے کر کے، انہی رحمتوں کا واسطہ دے کر کے ان شبوں میں اپنے لیے ذخیرہ آخرت اکٹھا کر لو، اور ایسا کام کر لو کہ جب ہمارا نامہ اعمال خدا کے سامنے پہنچے تو اس کے اوپر ہمارے امام زمانہ کی مہر ہو، اور ہمارے امام زمانہ یہ کہیں کہ اے خدا میں نے اس کے اعمال کا محاسبہ کر لیا ہے، اب تجھے اس کے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے خدا یہ میرا نام لینے والا ہے، یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرے جد کے اوپر گریہ کرنے والا ہے۔ عزیزو، بڑی عظیم شب ہے، بڑی عظیم شب ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو جب شب قدر آتی تھی تو دن میں سلایا کرتی کہ سو جاؤ تاکہ رات میں جاگو، تاکہ رات میں جاگ کر کچھ اعمال انجام دو۔ یہ بی بی زہرا کی سیرت ہے۔ تو جو بی بی زہرا کی کنیزیں ہیں ان کو بی بی زہرا کی سیرت کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ ہاں عزیزو، یہ وہ عظیم شب ہے کہ جب علی پریشان ہیں۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ مولا کائنات اس ماہ رمضان میں اپنے
بچوں کے یہاں ایک ایک شب یا دو دو شب مہمان ہوا کرتے تھے. تو شب 19 میں وہ بی بی زینب کے یہاں مہمان تھے. بعض روایتوں میں جناب ام کلثوم کا نام ملتا ہے، لیکن بعض روایتوں میں جناب زینب کا نام ملتا ہے. بہرحال اپنی ایک بیٹی کے یہاں مہمان تھے اور اس کے بعد صحن خانہ میں ٹہل رہے ہیں اور آسمان کو دیکھتے ہیں کہ ابھی کتنا وقت باقی رہ گیا ہے. زینب کہتی ہیں کہ بابا آپ آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ فرماتے کہ ہاں بیٹی، وہ وقت آ گیا کہ جب علی کو اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. لو عزیزو، وہ وقت بھی آیا. بی بی زینب کہتی ہیں کہ بابا تو آج مسجد میں نہ جائیے. کہا کہ نہیں بیٹی، یہ نہیں ہو سکتا. بعض روایت میں ہے کہ مرغابیوں نے بڑھ کر کے دامن پکڑ لیا. مولا کائنات نے وصیت کی کہ اے میری بیٹی، ان مرغابیوں کا خیال رکھنا. لو عزیزو، مولا کائنات محراب میں آتے ہیں اور ایک مرتبہ وہ عظیم وقت بھی آتا ہے کہ فضا میں آواز گونجتی ہے، تہدمت واللہ ارکان الہدا وانتسمت واللہ اعلام التقا قد قتل ابن ابی طالب قد قتل علی المرتضی. اے لوگو، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. ارے علی کو شہید کر دیا. قتلہ اشقى الاشقیاء. ارے بدترین ظالم نے علی کو شہید کر دیا. لو عزادارو، ارے نمازی دوڑے، امام حسن دوڑے، امام حسین دوڑے، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا. مولا کائنات ارے خاک کو اٹھا کر کے اپنے زخم پر ڈال رہے ہیں، آواز دیتے ہیں فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. میں کہوں گا آقا آپ کے سر پر ضربت لگی، یقیناً زخم گہرا تھا، یقیناً اذیت ہوئی تھی، لیکن ذرا کربلا میں آئیے. رفیعتون بالسیوف وفیعتون بالرماح وفیعتون بالحجارت. ارے جس وقت امام حسین زمین کربلا پر گرے تو ایک گروہ تلواریں لے کر کے آگے بڑھا، ایک گروہ نیزے لے کر کے آگے بڑھا. ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اپنی آغوش میں پتھر لے کر کے وہ آگے بڑھے اور مولا امام حسین علیہ السلام کے اوپر ارے پتھروں سے وار کرنے لگے. کوئی نہیں تھا جو حسین کی مدد کو آئے. ہاں جناب زینب تھی جو ایک مرتبہ خیمے سے نکلی، چلے زینب پر آ کر کے آواز دی، اے لوگوں کہاں ہو، اے لوگوں کہاں ہو، ارے میرے ماجائے کو بچا لو. ایک مرتبہ جب کوئی نظر نہیں آیا تو عمر سعد کی طرف نگاہ کر کے کہا، اے عمر سعد، ارے تو دیکھ رہا ہے اور میرے ماجائے کو شہید کیا جا رہا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے. ہاں عزیزو، مولا کائنات کو زخمی حالت میں گھر لے کر کے آ گئے. اب جو شب ہوئی تو کوفے کے یتیم منتظر ہے کہ ہمارا سرپرست آئے گا. ارے ہمارا وہ والی و وارث آئے گا جو ہمارے بابا کے نہ ہونے کے باوجود ہمارے دروازے پر دودھ پہنچایا کرتا تھا، ہمارے لیے خرما اکٹھا کیا کرتا تھا، ہمارے لیے خرما فراہم کرتا تھا، ہمارے ساتھ کھیلتا تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں عزیزو، یہ وہی علی ہے کہ جب ایک کوچے سے گزر رہا ہے تو کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو ناواقفیت کے عالم میں مولا کائنات کو برا بھلا کہہ رہی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اے ضعیفہ، علی نے تیرے حق میں کیا برائی کی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا ہے لیکن اور میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں. اور ایک مرتبہ مولا کائنات اپنے گھر جاتے ہیں، کچھ آٹا فراہم کرتے ہیں اور آتے ہیں وہاں پر اور کہتے ہیں کہ اے ضعیفہ، یا تو روٹی بنا لے میں بچوں کو سنبھال لوں، یا میں روٹی بناؤں تو بچوں کو سنبھال لے. کہا کہ مولا
کہا کہ اے شخص میں روٹی بناتی ہوں اور مولا کائنات بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ارے کبھی گھوڑا بن جاتے ہیں، بچے پشت کے اوپر سوار ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے بچوں کو خوش کر رہے ہیں، ہاں یہ یتیم پرور آج ان یتیموں کو بے سہارا کر گیا۔ ارے جب یتیموں کو پتا چلا کہ علی زخمی ہو گئے ہیں اور طبیب نے علی کے لیے دودھ کی وصیت کی ہے کہ علی کے لیے دودھ مفید ہے، تو مقتل میں ملتا ہے کہ یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں شیر کا پیالہ لے کر کے حاضر ہو گئے۔ اے مولا جس نے پوری زندگی ہماری کفالت کی، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم یہ شیر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اے مولا کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے لیے یتیم بچے شیر کا پیالہ لے کر کے حاضر ہو گئے۔ لیکن ہائے کربلا، ہائے علی اصغر، ارے 3 دن سے ماں کا دودھ خشک ہے، اور جب بابا اپنے ہاتھوں پر لے کر کے سوال آپ کرتے ہیں تو ظالم تیرے سے شعبہ سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها وسز المستودع فيها باسمك الأعظم الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، خدا تجھے واسطہ تیرے اسماء حسنہ کا ہم سے اس مختصر ذکر کو قبول فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی اس عظیم شب میں کہ جس میں تو نے اپنے بندوں کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، ہماری مغفرت فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جب ہمارے نام اعمال ہمارے امام زمانہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو ہم سرخرو ہو جائیں، امام ہمارے اعمال دیکھ کر کے خوش ہوں۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس وبا اور مصیبت جو لوگوں کے اوپر نازل ہوئی ہے، تمام انسانوں کو، خاص طور سے تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو اتنی توفیق دے کہ ان کا ظہور آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔